بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے مفید گھریلو ٹوٹکے۔ یوں تو کتے کے کاٹے کا مکمل علاج ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی کتا کسی کو کاٹ لے تو فوری علاج کے لیے کتے کی کاٹی ہوئی جگہ کو صابن سے دھوئیں۔ اس سے کتے کے کاٹے کا زہر نکل جاتا ہے۔ بعد میں کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرا لیں تاکہ اطمینان رہے۔ گیلی کھانسی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو لیموں کی خاش پر کالی مرچ چھڑکیں اور اس خاش کو جتنا ہو سکے چوسیں تاکہ کھانسی سے فوری ریلیف مل سکے۔ بعض اوقات کھانا تیار کرتے وقت بے احتیاطی میں بھاپ سے ہاتھ جھلس جاتا ہے، اس وقت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بھی اس طرح ہاتھ جل جائے تو جلدی سے صابن کی جھاگ جلے ہوئے حصے پر لگائیں، سکون آ جائے گا۔ اگر بریسٹ میں ورم ہو جائے تو عرق گلاب، اسب گول کی بھوسی اور سرکہ، ان تمام چیزوں کو بریسٹ پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد دھو لیں، ورم اتر جائے گا۔ ٹھنڈے پانی میں 2 یا 3 لیموں کا رس ڈالیں اور پی لیں۔ روزانہ یہ عمل کرنے سے حیض کے دنوں میں ہونے والی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ دائمی سر درد رہتا ہو تو ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں، ان میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ امیزہ صبح نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دن میں اس مرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ قبض یا گیس کے باعث پیٹ کا بھارا ہو جائے تو 1/4 چمچ بیکنگ پاؤڈر پانی میں ڈال کر پی لیں، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ گلے میں درد ہو تو تلسی کے 2-3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں حتیٰ کہ پتوں کا عرق پانی میں آ جائے، پھر اس سے غرارے کریں، درد غائب ہو جائے گا۔ کھیرے کا گودا اور انڈے کی زردی ملا کر پیسٹ بنا لیں اور 30 منٹ تک گلائی میں مساج کریں اور پھر واش کر لیں۔ یہ آپ کے نسوانی حسن میں اضافہ کرے گا۔ منہ میں زخم ہو جائے تو کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگائیں۔ دن میں 2 سے 3 بار ایسا کرنے سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناک بند رہتی ہو تو آدھا کپ پانی لیں اور اسے گرم کر لیں، پھر اس میں سیب کا سرکہ اور چٹکی بھر پیسی ہوئی لال مرچ ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ دن میں 2 بار یہ عمل دہرائیں، ناک بند کھل جائے گی۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو صبح کے وقت دودھ کے ساتھ آملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں یا پاؤں پر یا جسم کے کسی حصے پر کانچ یا لکڑی کا کوئی باریک ذرہ چبھ جائے تو جہاں تکلیف دہ ہوتا ہے وہاں چھوٹا ہونے کے باعث آسانی سے نہیں نکلتا اور درد کا باعث بنا رہتا ہے۔ ایسے موقع پر شیشے کی کوئی بوتل لے کر اس میں کنارے تک گرم پانی ڈال کر متاثرہ حصے پر رکھ کر دباؤ ڈالیں تاکہ تھوڑا ویکیوم پیدا ہو۔ اس سے متاثرہ حصے کے ماس میں کھچاؤ پیدا ہوگا اور گرم بھاپ چبھے ہوئے ذرے کو باہر کھینچ لے گی۔ دمہ کے مرض میں 1 چمچ شہد میں آدھا چمچ دار چینی ملائیں اور رات کو سونے سے قبل استعمال کریں۔ باقاعدگی سے روزانہ یہ امیزہ لیں۔ سر میں خشکی اور سکری رہتی ہو تو ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے قبل سر میں لگا لیں۔ روزانہ یہ عمل دہرائیں، کچھ ہی دن میں خشکی سکری سے نجات مل جائے گی۔ کم عمری میں ہی بال سفید ہو جائیں تو خشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک ابالیں کہ آملے کے ٹکڑوں کی شکل جھلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے۔ اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو جائیں تو گلسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائیں۔ روزانہ رات کو ایسا کریں اور رات کی نیند پوری کرنے سے سیاہ ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہاضمہ درست نہ ہو تو اس کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں، نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کے 10 قطروں کو سر پر ٹپکا کر اس کی مالش کریں اور سر کو کسی ٹوپی یا تولیے میں چھپا کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر سر کو دھو لیں، کچھ دنوں میں خشکی دور ہو جائے گی۔ گھریلو خواتین کپڑے دھوتی ہیں، برتن مانجتی ہیں تو ان کے ہاتھ اور انگلیاں کھردرے ہو جاتے ہیں، اس لیے گھریلو کام کاج کے بعد عرق گلاب میں گلسرین ملا کر ہاتھوں اور کلائیوں پر لگا لینا چاہیے۔ اس سے ہاتھ اور انگلیاں نرم رہتی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی وہ ہرگز خواب آور ادویات نہ لیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے دھنیا کھانا معمول بنا لیں۔
اس سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی اور نیند اچھی آئے گی۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے کھانے کے بعد بطور سلاد پیاز بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن پیاز کھانے کے بعد منہ سے آنے والی بو کی وجہ سے وہ پیاز کا استعمال نہیں کر پاتے، تو ایسے افراد پیاز کاٹنے کے بعد دھو کر کچھ دیر کے لیے نمک لگا کر رکھ دیں اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ اب جب آپ پیاز کھائیں گے تو منہ سے بو نہیں آئے گی، اور اگر پیاز کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے جیسا کہ گوڑ یا چینی وغیرہ، تب بھی منہ سے پیاز کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں کی کھال ڈھیلی محسوس ہو تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے صرف انڈے کی سفیدی کو استعمال میں لائیں۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ انڈے کی سفیدی کو ہاتھ پر ملیں، تقریباً 10 یا 15 منٹ کے بعد جب انڈے کی سفیدی ہاتھوں پر سوکھ جائے تو اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو دہرانے سے ہاتھوں کی کھال خود بخود ٹائٹ رہنے لگے گی۔ میتھی کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ ذرا سی میتھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن میتھی زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو قہوہ میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو گاجر کے پانی میں سونف بھگو دیں، پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ گاجر کا پانی ڈال دیں، اس طرح 3 بار کریں۔ خشک ہونے پر اس میں چینی اور بادام ملا کر پیس لیں۔ صبح شام یہ سفوف چائے کا 1 چمچ کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا 1 چٹکی نمک کھا لیں یا 10 سیکنڈ کے لیے سانس روک لیں، ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ شرطیہ ہے، اگر آپ کو دانتوں کی پلاہٹ کی شکایت ہے اور کوئی نسخہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا چھوڑیے اور لونگ کے تیل کے چند قطرے ٹوتھ برش پر ڈال دیں اور اسے دانتوں پر یوں برش کریں جس طرح آپ صبح اٹھنے کے بعد کرتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار یہ مشق دہرانے سے آپ کے دانت صاف ستھرے اور چمکدار بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ امرود کے پتے چبا کر پھینک دیں، یہ آپ کے مسوڑوں سے سوزش کو ختم کر دے گی اور دانتوں کی پلاہٹ کو بھی دور کرنے میں مدد دے گی۔ جب بھی کان میں درد ہو تو نیم گرم سرسوں کا تیل کان کے اندر ڈالیں، درد چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے گا اور آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے یوں تو کئی گھریلو غذائی ٹوٹکے ہیں، مگر ان میں سے ایک آزمودہ ٹوٹکا انجیر کھانا بھی ہے۔ انجیر کے مسلسل استعمال سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھنسی نکل آئے تو آسان ترین گھریلو علاج یہ ہے کہ برف کا چھوٹا ٹکڑا ہلکے کپڑے میں لپیٹ کر پھنسی پر باندھ لیں۔ اس طرح برف کے ٹکڑے کو پگھلنے تک پھنسی پر بندھا رہنے دیں اور اس کے بعد کمال دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔